ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا دوسری بات، دوسرا ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارا حکمران تو بنا دیا گیا ہے، لیکن وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم میں سے کوئی سب سے بہتر نہیں ہوں۔ یہی عجز و انکساری ہوتی ہے، یہی اپنے جھنڈے خود لگانا، جس طرح کے حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ عوام کے پیسے کی سڑکیں اور پل بن رہے ہیں، منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، اور ذاتی پروموشن پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کاش یہ حکومت قانون سازی کرے کہ جو سرکاری خزانے سے جتنے بھی منصوبے ہوں گے اس کی ایڈورٹیزمنٹ پر کچھ نہیں لگے گا، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ بھئی لوگوں کے ٹیکسز سے آپ نے یہ سارا کام کیا، اپنے پلے سے کریں تو اپنے بزرگوں کی طرف اس کو منسوب بھی کر لیں، اور آپ پھر اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ تو یہ تربیت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بتایا کہ حکمران کو اس حوالے سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارا حکمران تو بنا دیا گیا ہے، لیکن میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ کسر نفسی سے کام لینا چاہیے۔ ساری دنیا کو چور اور ڈاکو کہنے سے آپ پوتر نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ اپنی صلاحیت اور اہلیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ یہ سبق سیکھنا چاہیے حکمرانوں کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے سے۔ اور پھر یہ بات تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ لست بخیرکم، کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی نیکیوں کے چرچے خود ہی کرنا شروع کر دے، اپنی خدمات خود ہی گنوانا شروع کر دے، تو وہ شخص ایک کمزور کردار کا مالک ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو شخص، یہ مسئلہ ہماری تقریباً ہم سب لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے لوگ ہمیں اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کریں کہ یہ بڑا دیالو ہے، بڑا سخی ہے، اور کچھ نہ ملے تو حج کیا ہوا ہے تو ساتھ یہ تو کہنا چاہیے نا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے لگائے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کسی نے کہنا تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی اپروچ کا مطلب حج بیچنے جا رہے ہیں ہم۔ بھئی حج تو ایک فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ایک آدمی 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، وہ حج تو ہر بندے پر لازم بھی نہیں ہے، تو 5 وقت نماز پڑھنے والا اس سے بڑا فرض ادا کر رہا ہے۔ دوسرے کے حقوق پر پہرا دینے والا حج جیسی عبادت سے افضل عبادت کر رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ کیوں خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں؟ ہاں لوگ اپنی محبت میں کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن اگر یہ تمنا کی تو سمجھ لیجئے کہ حج جیسی نیکی ضائع ہو گئی۔ باقی نیکیاں بھی اسی طرح ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس جملے سے انہوں نے تربیت کی کہ پارسائی کا دعویٰ کرنا یہ ان لوگوں کو زیبا نہیں ہے جو دوسروں کی قیادت کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے سربراہ اور ذمہ داری پر ہے، کہ وہ اپنی ہی پروموشن کے لیے لگے رہے۔ آپ دیکھ لیں سماجی سطح پر ہمارے ہاں لوگوں کی حالت کیا ہے، مذہبی سطح پر حالت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ کہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کہہ کہ بھی ہو جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کہہ دیں تو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت صاحب کا نام آئے تو القابات کی اتنی طویل فہرست ہوتی ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں نام کہاں پر ہے، نام نظر ہی نہیں آتا، اتنے القابات لکھے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اپنی پارسائی بیان نہیں کرنا؟ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ چاہے کوئی سماجی شخصیت ہو یا مذہبی شخصیت ہو، اگر کوئی یہ سب کچھ اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے مقام کے اظہار کے لیے یہ القابات استعمال کرتا ہے تو اس نے نیکیوں کو زندگی میں بیچ دیا، بات ختم ہو گئی۔
بھائی سمپل نام ہے، صحابہ کا نام سمپل ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا نام سمپل کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اے لوگو اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو، اپنی پاکیزگی کا اظہار خود نہ کیا کرو، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا متقی ہے، کیوں اس کا اظہار کرتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام لوگوں کو بھی اور حکمرانوں دونوں کو سبق دیا کہ دیکھو مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، لیکن وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْكُمْ، میں تم میں سے سب سے بہتر